السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں اس کے پہلے آپ کو را کے مخرج پر چھوڑ کے ویڈیو کو ختم کر دیا تھا، ویڈیو چونکہ بڑی ہو رہی تھی۔ اب میں اس کے آگے زا کا مخرج تو میں نے پہلے بتا دیا ہے، اور سین کا بھی مخرج ہو گیا ہے، شین کا بھی، جیم شین یا غیر مدہ کا بھی مخرج ہو گیا ہے، صاد زا سین صاد کا بھی مخرج ہو گیا ہے، ضاد کا مخرج، اس کو اضعف الحروف کہتے ہیں، یعنی بہت مشکل سے ادا ہونے والا حروف، ٹھیک ہے، لیکن کوشش پہ اور مشق پہ سارے حروف اچھے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ۔ کیا ہے؟ یہ زبان کی کروٹ ہے، یہ اوپر 5 دانتوں کی جڑ میں لگے گا۔ کہاں پہ لگے گا؟ 5 دانتوں کی جڑ میں، 1 2 3 4 5، یہاں پہ ضاد، چاہے دائیں طرف سے لگائیں یا بائیں طرف سے، لیکن بائیں طرف سے، یہ بائیں طرف ہے، بائیں طرف سے نکالنے میں، ضاد نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد طا ہے، طا کا مخرج ہو گیا ہے، ظا ہے، اس کا بھی مخرج ہو گیا ہے، عین ہے، ہو گیا ہے، غین خا، یہ بھی مخرج ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد فا کا مخرج ہے، کیا ہے؟ فا کا مخرج ہے زبان کی ثناء علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کی تری، ثناء علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کی تری۔ قاف کا مخرج، یہ اقصی حلق ہے، حلق کا آخری حصہ ہے، تو یہاں سے اندر کی طرف سے قاف، جب ہم کوئی بھی حروف بولیں، کوئی بھی حرف ہم اپنے زبان سے، اپنے منہ سے ادا کریں، تو اس کے اوپر ہم دھیان دیں کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ قاف ہے، کیا ہے؟ قاف زبان کے گلے کی طرف، حلق کی طرف والے حصے پہ قاف ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کاف۔ کیا ہے؟ کاف، یہ زبان کے حلق کی طرف والا حصہ ہو گیا، اور زبان کی طرف والے حصے سے کاف کیا ادا ہوگا؟ کاف، یہاں سے کاف ادا ہوگا اور ادھر سے قاف ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد لام، لام کا مخرج، لام، نون، را، یہ ان تینوں کا مخرج ہو گیا، بتا دیا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کی خشکی کو جب ملائیں گے تو میم ادا ہوگا۔ نون، لام، نون، را کا مخرج ہو گیا۔ واو، کیا ہے؟ واو، دونوں ہونٹ جب کہ پورے نہ ملے تو کیا ادا ہوگا؟ واو۔ اور یہ کیا ہے؟ ہا، حمزہ ہا، اس کا بھی مخرج ہو گیا، حمزہ کا بھی مخرج ہو گیا، یا کا بھی مخرج ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں نے ویڈیو بنایا ہے، اس کو آپ لوگ کوشش کریں اور اسے بولنے کی کوشش کریں، اور جو حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں، جب آپ بولیں گے، حروف کو ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس پر دھیان دیں گے کہ کیسے بولا جا رہا ہے اور کہاں سے نکل رہا ہے، تو وہ چیز ہمیں معلوم ہوگی۔ چونکہ ہمیں حروف کے ادا کرنے میں دانتوں کا بھی دخل ہے۔ کس چیز کا دخل ہے؟ دانتوں کا دخل ہے، تو ہم دانتوں کے ناموں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ دونوں دانت جو ہے، یہ کیا ہے؟ ثنایا ہے۔ میں دوسری پک لے رہا ہوں تاکہ اس میں دونوں طرف کے دانت رہیں گے تو سمجھ میں جلدی آ جائے گا۔ یہ دونوں اوپر کے دانت ہیں، اس کو ثنایا کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ رباعی ہے، ثنایا رباعی، پھر اس کے بعد انیاب ہے، پھر اس کے بعد یہ ضواحک ہے، پھر اس کے بعد یہ، اور یہ طواحن ہے۔ کیا ہے؟ طواحن کے 12 دانت ہیں، دونوں اوپر نیچے، دونوں ملا کے، نیچے اوپر دائیں بائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ثنایا کے 4 دانت ہیں، نیچے اوپر دائیں بائیں ایک ایک، اور رباعی کے 1 دانت ہیں، نیچے اوپر دائیں بائیں ایک ایک، پھر انیاب کے 1 دانت ہیں، نیچے اوپر دائیں بائیں ایک ایک۔ یہ سارے دانتوں کے نام ہیں، چونکہ حروف کے ادا کرنے میں دانتوں کا دخل ہے، اسی وجہ سے ان کے ناموں کو بھی یاد کرایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں تو جس طرح سے آسانی ہو، ہم جو ہے اسی طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہونٹ ہے،
یہ ہونٹ کے اوپر سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں اور ہونٹ کے تری والے حصے سے اور خشکی والے حصے سے بھی. اور یہ آپ کو دانت کے کنارے کی طرف کا والا حصہ دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ ثنائے علیہ لکھا ہوا ہے. یہاں سے یہ اوپر والے دانت کو علیہ اور نیچے والے دانت کو سفلا. یہ 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 दांत. 16 8 8 16 16 16 32 दांत یہ ہو گئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دانتوں کی کچھ تفصیل معلوم ہی ہوگی اور اس کے ساتھ حروف کے مخارج بھی معلوم ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن مجید سیکھنے میں اور اس کو پڑھنے میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.